اس دن گاؤں کی گلیوں نے سید احسان علی شاہ کے وارث کو، ان کے اکلوتے بیٹے کو، اس رئیس زادے کو ننگے پاؤں بکھرے حلیے میں وحشیوں کی طرح روتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ اس دن اس گاؤں کے قبرستان کی کچی قبروں میں سے ایک قبر کے پاس خرم احسان پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وہ نوشین فیضان علی شاہ کی قبر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ سید احسان علی شاہ پاگل باپ کی طرح بھاگے گئے تھے اپنے بیٹے کے پاس۔ وہ قبرستان کی حدود میں داخل ہوئے اور خرم احسان کی طرف بڑھے۔ بابا سائیں، وہ وہیں سے چلایا تھا، اگر آپ میرے پاس بھی آئے تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ مٹی مٹی ہوا ان کا بیٹا سرخ آنکھوں بکھرے بالوں سے ان کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے میری لائف برباد کر دی بابا سائیں، میری لائف برباد کر دی۔ سید احسان علی شاہ اونچے قد سے گرے تھے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا غرور ٹوٹا، ان کی اکڑ ختم ہوئی۔ وہ شکستہ قدموں سے حویلی آئے تھے۔ وہ اس لڑکی کے کمرے کی جانب بڑھے جس کی زندگی انہوں نے برباد کی تھی، اور شاید اسی کی آہیں اور بد دعائیں انہیں لگ گئی تھیں۔ وہ مہر سلیمان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں، گاؤں کی عورتیں، بہت سی کنیزیں، سب وہاں تھیں۔ ان کے آنے پر نظریں اور سر جھک گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ سامنے زمین پر ساکت بیٹھی تھی، بکھرے بال، کھلا سر، خالی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی۔ وہ شائستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مہر کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر نفرت ابھری، بے تحاشا نفرت۔ وہ بیڈ کا سہارا لے کر اٹھی، ان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، ان کے سامنے سر اٹھائے جن کے سامنے ایک زمانہ نظر جھکاتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے، نفرت بھری نگاہیں۔ دیکھے بابا سائیں، آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ وہ میرے سر سے اپنے نام کا چنر تک کھینچ کر لے گیا۔ بولا، اس پر صرف اور صرف نوشین فیضان علی شاہ کا حق ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ اس حویلی میں میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب آپ کا انصاف کیا کہتا ہے؟ وہ سائیں شاہ کے سامنے کھلے سر، بکھرے بال اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ وہاں سب ہی تھے، اماں سائیں، حویلی کی لڑکیاں، سائیں شاہ اور بہت سے لوگ۔ گستاخی معاف کیجیے گا بابا سائیں، مگر آپ رئیس لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اور دولت سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ نے اسی طاقت کے بل بوتے پر مجھے تو خرید لیا، مگر اب آپ کی طاقت کیا کرے گی؟ اب کیسے خوشیاں خریدیں گے اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں بابا سائیں، خوشیاں خریدی نہیں جا سکتی، اور اگر آپ اپنی خوشیوں کی بنیاد دوسروں کے آنسوؤں، غموں اور مجبوریوں پر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ وہ سسکتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ ارد گرد لوگ حیرت سے، پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ گاؤں میں طرح طرح کی چامنگوئیاں ہو رہی تھی، سب حیرت میں گھرے تھے۔ وہ بہت دیر تک سسکتی رہی، وہیں گر سی گئی سید احسان علی شاہ کے قدموں میں، روتی رہی۔ پورے کمرے میں اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اور امیر حماد، انہیں جب علم ہوا وہ بھاگے چلے آئے، اور وہ اپنے پیارے بابا سائیں کی بربادی پر خوش نہیں ہوئے تھے۔ جاننے کیوں، لیکن ان کے دل سے ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ وہ جب حویلی آئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ جلتے قدموں سے اس کمرے کے دروازے تک آئے تھے، اور سامنے بابا سائیں کی حالت دیکھ کر، اپنی اماں سائیں اور بہنوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ایسا ہو؟ انہوں نے تو دل سے اس حویلی کی، سید احسان علی شاہ کی خوشیاں چاہی تھیں۔ انہوں نے تو کوئی بد دعا نہ دی تھی۔ وہ اندر آئے، ان کے کانوں نے سسکیاں سنی، مہر کی، اپنی دل کی دھڑکن مہر کی۔ وہ بیٹھی تھی بنا دوپٹے کے، بے یار و مددگار۔ ان کی مہر سلیمان کی یہ حالت، اتنی تذلیل، انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ وہ لڑکی رو رہی تھی جس کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ اس حالت میں تھی جیسے اس کے سر سے آسمان اور قدموں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ ہاں، مہر سلیمان کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر پر سے چھت چھین لی گئی ہو۔ آج وہ ساری دنیا کے سامنے ننگے سر بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اللہ، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ ان رئیسوں نے میری اتنی تذلیل کیوں کی؟ اتنی تذلیل، اتنی اہانت۔ اسے ارد گرد لوگوں کی چامنگوئیاں، نظریں اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ خرم احسان اس کے سر سے چنر کھینچ کر لے گیا تھا۔ تمام گاؤں میں خبر بجلی کی طرح پھیل چکی تھی۔ مہر نے جھکے سر سے سسکتے ہوئے دیکھا، کوئی اس کے پاس، بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔
کالی پشاوری چپل میں موجود پاؤں، اس کے آنسو یکدم تھمے۔ اسے امیر حماد کی خوشبو بہت پاس محسوس ہوئی۔ کوئی جھک کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس نے نظریں زمین میں گاڑے رکھی۔ خاموشی چھا گئی تھی ہر طرف، گہری خاموشی۔ مہر کے آنسو جم سے گئے۔ کسی نے اس کو کندھوں سے تھاما تھا۔ مہر کی سانسیں تھمنے لگی اور کسی نے اس کو نرمی سے اٹھایا تھا۔ اس نے نظریں آہستگی سے اٹھائیں، نظریں ان کے سینے سے ہوتی ہوئی ان کے چہرے پر پڑی۔ یہ امیر حماد تھے، اس کے اپنے امیر حماد، چہرے پر قرب لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر وقت نے ہر چیز سے کہا، تھم جا، رک جا، ساکت ہو جا، جیسے ساری کائنات نے دم سادھ لیا۔ اور پھر ساری دنیا نے دیکھا۔ شہزادے نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور سامنے کھڑی اس لڑکی، اس پریوں جیسی معصوم لڑکی، وہ جو اس کی مہر سلیمان تھی، اس لڑکی پر چادر اڑا دی۔ اس لڑکی کے کھلے سر اور نازک وجود پر اپنی چادر اڑا دی۔ مہر سانس روکے ان کو حیران سی دیکھے گئی۔ گاؤں کی عورتیں، ملازماؤں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں سائیں، ان کی بیٹیاں اور بابا سائیں دم سادے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ شاہ سائیں کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کی ہونے والی بیوی کو چنر اڑا دی۔ کوئی دھماکہ ہوا تھا ہر طرف، اور وہ دونوں مجسمہ بنے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارد گرد سے سب دھواں بن کر غائب ہونے لگے۔ وہ دونوں تھے بس۔ مہر سلیمان کا شہزادہ اس کے سامنے تھا، اور وہ اس کی اڑائی گئی چنر میں سب سے چھپی ہوئی محفوظ کھڑی تھی، بالکل محفوظ۔ جب کڑی دھوپ میں دیواریں بھی جل اٹھی تھیں، جب درختوں نے بھی سائے میں کمی کر دی تھی، تپتی زندگانی کی در بدری میں اس مہربان نے سر کھلا چھوڑ کر اپنا مجھے چادر دی تھی۔ غضب ہو گیا تھا، قیامت آ گئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ سید احسان علی شاہ کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کی ہونے والی بیوی کو چنر اڑا دی تھی۔ گاؤں کے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ پھٹی آنکھوں کے ساتھ چامنگوئیاں سرگوشیاں بھرنے لگیں۔ بابا سائیں بے چینی سے امیر حماد کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن کو سب سمجھنے میں کچھ پل لگ گئے تھے۔ اچانک ان کے چہرے پر غیظ و غضب ابھرا۔ امیر حماد، وہ غصے سے بے قابو ہو کر چلائے۔ امیر حماد ان کے اور مہر کے درمیان حائل تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر امیر حماد کو گریبان سے پکڑا۔ امیر حماد بے تاثر نگاہوں سے انہیں دیکھتے گئے۔ کس سے پوچھ کر، کس کی اجازت سے اسے چنر اڑائی؟ تم جانتے نہیں وہ میرے بیٹے کی ہے؟ وہ دہاڑے تھے۔ امیر حماد کے چہرے پر سختی ابھری تھی۔ انہوں نے اپنے گریبان پر موجود بابا سائیں کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے۔ بابا سائیں، کب تک اپنی ہی بنائی گئی خیالی دنیا میں بھٹکتے رہیں گے؟ بس اب ہوش کی دنیا میں واپس آئیں۔ امیر حماد نے سختی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حقیقتوں کو قبول کریں۔ یہ، انہوں نے بازو سے پکڑ کر مہر کو آگے کیا، یہ لڑکی مہر سلیمان ہے، نوشین فیضان علی شاہ نہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے سب کو سنایا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امیر حماد، بابا سائیں چلائے، نہیں بابا سائیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب اس لڑکی کو اس کی پہچان واپس لوٹانی ہوگی آپ کو۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، آپ کی نوشین فیضان علی شاہ آج سے 2 سال پہلے مر چکی ہے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بند کریں حقیقت سے نظریں چرانا۔ سچائی اور حقیقت چاہے جتنی بھی تلخ ہو، اسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ایک زمانے سے نوشین کی موت کو چھپایا، کیا ایسے چھپانے سے وہ زندہ ہو گئی؟ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بول رہے تھے۔ کیا کسی اور کو نوشین بنا دینے سے حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بابا سائیں، آپ خود ساختہ خوابوں کی دنیا میں بہلائے ہوئے تھے۔ یہ حقیقت ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج اس گاؤں کے قبرستان میں منو مٹی تلے نوشین فیضان علی شاہ دفن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس گاؤں کے قبرستان میں دیوانوں کی طرح تڑپ تڑپ کر سید احسان علی شاہ کا اکلوتا وارث پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ آج 2 سال بعد پھر سے سید احسان علی شاہ کی حویلی میں صف ماتم بچھا ہے۔ آنکھیں کھولیں بابا سائیں، ان حقائق کو قبول کریں۔ چاہے دکھ سے آپ کا دل پھٹ جائے، چاہے تکلیف کی شدت برداشت سے باہر ہو جائے، آپ ذہن کھولیں، سچائی کو قبول کریں۔ حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا بابا سائیں۔ ہم اپنے خوابوں، اپنی من مرضی کی دنیا بنا کر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے غم، تکالیف،
آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہمیں زندہ رہنا ہے، جیے جانا ہے ان سب کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارے مالک کی رضا ہے وہی ہماری رضا۔ روئیں، چلائیں، سسکیں، لیکن اس مالک کی رضا سے انکاری نہ ہو۔ خدائی اس مالک پر جچتی ہے، ہم انسانوں پر نہیں بابا سائیں۔ وہ سید احسان علی شاہ بے دم سے ہو کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ان کا وجود کانپنے لگا۔ آج پہلی بار انہوں نے اپنے مالک کی مرضی کے آگے اس کے کن پر سر جھکایا، دل جھکایا۔ ہم جب خدا کی دی گئی خوشیوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں تو بابا سائیں اس کے دیے گئے غموں کو سر جھکا کر قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نافرمان ہو جاتے ہیں ہم؟ کیوں گستاخی کے مرتب ہو جاتے ہیں ہم؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ جیسے تو راضی میرے مالک ویسے میں راضی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ سید احسان علی شاہ کے چہرے پر بے تحاشا دکھ اور تکلیف تھی۔ انہیں اپنی نوشین آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے نوشین کی لاش کو ایک نظر کے بعد نہ دیکھا تھا۔ اس کی موت کی خبر کو ہر ایک سے چھپا لیا تھا۔ خاموشی سے وہ اس قبرستان کے ایک کونے میں دفنا دی گئی تھی، اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نوشین کی موت کا ذکر ان کے سامنے کرتا۔ انہوں نے اللہ کے کن پر لبیک نہیں بولا تھا۔ آج 2 سال پہلے والا سانحہ پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ آج انہوں نے اس حویلی کے در و بام موت کے نوحے سے گونجتے سنے۔ آج اس حویلی میں نوشین کی موت کا ماتم کیا جائے گا، اور آج اس حویلی میں سید احسان علی شاہ کے بیٹے کی موت کا بھی ماتم کیا جائے گا۔ انہوں نے پاگل کیا تھا اپنے بیٹے کو، خود انہوں نے۔ بابا سائیں، آج کانوں کو بند نہیں کریں، اس ماتم کو سنیں گے آپ، آج ان نوحوں کو سنیں۔ امیر حماد نے بے رحمی سے کہا۔ نہیں بابا سائیں، ایسے ہی نوحے آج سے 1 سال 11 ماہ پہلے ایک اور گھر میں بلند ہوئے تھے۔ اپنی بیٹی کے مرنے پر وہاں صف ماتم بچھی تھی، وہ بیٹی جو آپ نے ان سے چھین لی تھی۔ آج جو آپ کی حالت ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پاگل باپ کو نہر کے کنارے سر پکڑے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ مہر سلیمان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ ابا جان، اس کے پیارے ابا جان، اس کی موت کے قرب سے گزرے تھے جب کہ وہ زندہ تھی۔ کسی ماں باپ کو ایسا دکھ کیوں دیا؟ اس کا دل تکلیف سے بھرتا جا رہا تھا۔ خدا اپنے بندوں سے کبھی ناانصافی برداشت نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں۔ سید احسان علی شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امیر حماد نے انہیں دکھ سے دیکھا، آہستگی سے ان کے پاس نیچے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، ان کے دونوں کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما، ان پر بوسہ دیا۔ میرے محسن، میرے پیارے بابا سائیں، انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی کر گیا تو معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ اس سے نظریں پھیرے بیٹھے رہے۔ اماں سائیں، مہمانوں کو عزت سے رخصت کیجیے، بنائے گئے کھانوں کو گاؤں میں تقسیم کر دیجیے، ہمت کیجیے۔ انہوں نے اٹھ کر زاروں قطار روتی ہوئی اماں سائیں کو خود سے لگایا، ان کے سر پر بوسہ دیا۔ انہوں نے بابا سائیں کو کندھوں سے تھاما اور سہارا دے کر وہاں سے لے آئے، اور کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک بار مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ جو مہر سلیمان تھی، وہ جو ان کی چادر میں چھپی بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہو، رونا مت مہر سلیمان، میں یہی ہوں، تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا ہر طرف۔ گاؤں کے کچے قبرستان کے باہر امیر حماد کی گاڑی رکی اور لکڑی کا پھاٹک کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ گاؤں کے اس کونے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سید احسان علی شاہ کا اکلوتا وارث ایک مٹی کی قبر کے قدموں کی جانب بے سود پڑا تھا۔ وہ سارا دن حویلی میں نہیں آیا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ خرم احسان دیوانہ سا ہو چکا تھا۔ امیر حماد نے دیکھا، بکھرا حلیہ، مٹی مٹی وجود، وہ بکھرا سا پڑا تھا۔ ان کا دل دکھ سے بڑھتا چلا گیا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس جا کر بیٹھے۔ خرم، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خرم نے آنکھیں کھولی، سرخ وحشت زدہ آنکھیں، نیم بے ہوش سا بمشکل اٹھا۔ خرم، چلو گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے اٹھانا چاہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، وہ کانپتی آواز سے بولا اور پیچھے ہوا۔ امیر حماد خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ کانپ رہا تھا۔ نہیں جانا اس گھر میں، اس ظالم انسان کے سامنے جس نے دھوکہ دیا، میری نوشین کو چھینا، ساری دنیا سے چھپا دیا میری نوشین کو، اس کے جنازے کو، اس کی تدفین کو۔
کیا ایسی گمنام موت اور تدفین دی جاتی ہے کسی کو؟ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، دھوکہ کیا۔ میں نے سنا تھا، خود سنا تھا، وہ کل اس لڑکی کے سامنے اس کے احسان کا شکریہ کر رہے تھے۔ میں نے سنا خود۔ اتنا گھناؤنا کھیل کیوں رچایا انہوں نے؟ کیوں میری نشین کی قبر کے دیدار سے بھی محروم رکھا؟ کیوں؟ وہ چیخ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ مجھے نفرت ہے ان سے، بے حد نفرت۔ میں یہیں رہوں گا، نہیں جاؤں گا یہاں سے، کبھی نہیں۔ امیر حماد اس کے قریب آ گئے۔ سارا دن گزار دیا یہاں، آدھی رات ہو گئی، کیا ملا یہاں سے خرم؟ کیا وہ واپس آ گئی؟ انہوں نے پوچھا۔ حماد بھا، وہ کیسے جا سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری نشین ہر پل میرے ساتھ رہتی تھی، بچپن سے ہر لمحہ۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ چلی گئی؟ آج سے صدیوں پہلے ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کا بے جان وجود تھا، جس سے اس کا خون کا رشتہ تھا، خون کا، جگر کا ٹکڑا تھا وہ۔ لیکن وہ باپ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی۔ بے اختیار روتے روتے خرم کے آنسو ایک دم تھمے۔ ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ امیر حماد بڑبڑا رہے تھے، جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ وہ ان سے الگ ہو کر انہیں دیکھے گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ جس پر تو راضی، اس پر ہم راضی۔ وہ بولتے رہے اور خرم کے آنسو تھمتے چلے گئے۔ جتنا رونا ہے رو لو، جتنا دکھی ہونا ہے ہو لو، لیکن زبان سے اللہ کے سامنے سوال نہ کرو۔ کیوں ہوا ایسے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ ہماری اتنی بساط کہاں کہ اس سے سوال کریں؟ روتے رہو خرم، تڑپتے رہو، دل غم سے پھٹتا ہے، پھٹنے دو، لیکن زبان سے میں راضی میرے مالک، میں راضی کا ورد جاری رکھو۔ ان کا سحر پھونکتا لہجہ خرم احسان آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ گنگ سا انہیں دیکھے گیا۔ خدا سے سوال نہیں کرتے خرم، اس سے شکوہ نہیں کرتے۔ ہماری بساط کیا ہے؟ ہم ادنا، ہم حقیر۔ وہ بول رہے تھے۔ اٹھو خرم، گھر چلو، لوٹ کر تو آنا ہی ہے یہیں سب نے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا۔ اس نے آنسو بری آنکھوں سے امیر حماد کو دیکھا اور گھٹنوں کے بل نشین کی قبر پر گر کر دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر اس مٹی کو آنکھوں سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رویا۔ امیر حماد نے سید احسان علی شاہ کے تڑپ تڑپ کر روتے بیٹے کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس اندھیرے قبرستان سے باہر لے آئے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا، لیکن لب خاموش تھے، کیونکہ اب کوئی شکوہ نہیں کرنا تھا، کوئی سوال نہیں کرنا تھا۔ ان کے پیچھے اس دنیا سے جا چکے وہ لوگ اس دنیا میں اپنوں کی حالتوں، آہوں، سسکیوں اور تڑپ سے بے خبر سوتے رہے، خاموش۔ اندھیرا کچھ اور بڑھ گیا۔ اس ساری رات اس حویلی کا ایک فرد ایک کرب میں مبتلا رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہوتا رہا اور ان سنے سے نوحے بلند ہوتے رہے۔ مہر سلیمان بکھری سی حالت، خالی آنکھوں سے گمسم سی اس کمرے کے بیڈ پر بیٹھی تھی، خود پر امیر حماد کے نام کی چادر اوڑھے۔ ساری رات گزر چکی تھی، اگلے دن کے جانے کتنے پہر گزرے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ وقت جیسے کسی لمحے میں رک سا گیا تھا، اداس لمحے کی گرفت سے وہ باہر نہ آ پا رہی تھی۔ وہ لمحہ جب وہ ہوا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، وہ لمحہ جب امیر حماد نے اس پر چادر اڑائی تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے ڈھال بن کر اسے، اس کے سارے وجود کو چھپا لیا تھا۔ وہ اس لمحے کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی اور وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ دروازہ کھلا، کوئی ملازمہ اندر آئی، وہ کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ بی بی جی، آپ کو باہر بلایا گیا ہے۔ سر اور آنکھیں جھکائے وہ مؤدب سی کھڑی تھی۔ مجھے؟ مہر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ بولی۔ مجھے کس نے بلایا ہے؟ باہر فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے، پنچوں کا بلاوا آیا ہے۔ فیصلے کے لیے؟ مہر کا دل دھڑکا۔ بی بی جی جلدی آ جائیے، وہ جھکے سر سے بولی۔ مہر عجیب سے وسوسوں میں گھری اس کے ہمراہ کمرے سے باہر نکلی۔ وہ اسے باہر لے آئی، حویلی کے بڑے سے باغ نما لان میں۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ مہر ایک دم ٹھٹک کر رکی۔
سامنے نشستیں لگائی گئیں جن پر کچھ معزز افراد اونچے شملے پہنے بیٹھے تھے۔ ان پنچوں کے سردار سید احسان علی شاہ درمیانی نشست پر ساکت سے بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آج وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ فیصلہ سننے والوں میں سے تھے۔ ایک طرف امیر حماد کھڑے تھے، بالکل سامنے، کسی نادیدہ نقطے پر نظریں جمائے، خاموش اور سنجیدہ سے۔ سامنے ایک ہجوم سا تھا، گاؤں کی وہ تمام عورتیں اور وہ تمام کنیزیں، وہ لوگ جو کل کا موقع اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، وہاں موجود تھے۔ مہر کا دل بری طرح سے دھڑکا، اس کے قدم ساکت ہوئے، اس نے چادر کھینچ کر چہرے کو چھپا لیا۔ آئیے بی بی جی، وہ ملازمہ بولی۔ وہ ڈری سہمی سی وہاں جا کر کھڑی ہوئی۔ امیر حماد کو وہاں طلب کیا گیا تھا۔ ان پر کسی اور کی منگ کو چنر اڑا دینے کا الزام تھا، اور ایسا ہوتے ایک زمانے نے دیکھا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ اس سے پوچھا گیا۔ مہر سلیمان، وہ بولی۔ یہ لوگ تمہیں نوشین فیضان علی شاہ بتاتے ہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ اس نے لب بھینچے۔ کیونکہ یہ لوگ نوشین فیضان علی شاہ کی موت سے بے خبر ہیں۔ میں مہر سلیمان ہوں، وہ بولی۔ کیا تمہیں اس سے پہلے کسی نے چنر اڑائی؟ کیا خرم احسان علی شاہ نے تمہیں چنر اڑائی؟ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس لڑکی کو کل سب کے سامنے سید احسان علی شاہ کے بڑے بیٹے نے چنر اڑائی۔ سامنے موجود چشمدید گواہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بتایا، اور پھر پنچوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ لڑکی مہر سلیمان ہے، یہ لڑکی جسے آج سے پہلے کسی نے چنر نہیں اڑائی تھی، آج صرف اور صرف امیر حماد کی منگ ہے، اور ہماری معتبر اور پاک صدیوں پرانی روایات کے مطابق اس کا نکاح سید احسان علی شاہ کے بڑے بیٹے امیر حماد کے ساتھ ہونا طے پاتا ہے۔ امیر حماد کے علاوہ مہر سلیمان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، یہ پنچایت کا فیصلہ ہے۔ سید احسان علی شاہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سنتے رہے۔ مہر سلیمان کی آنکھیں لمحوں میں جل تھل ہوئی۔ اس نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے، قدم بے جان سے ہوئے۔ مہر نے کانپتے ہاتھ سے ساتھ کھڑی کنیز کا ہاتھ تھام کر سہارا لیا۔ اللہ، معجزے ہوتے ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سامنے امیر حماد کی جانب دیکھا، جو خاموش سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سامنے بھیڑ میں شور سا بڑھا، چامنگوئیاں، سرگوشیاں۔ اسے کمرے میں واپس لے جایا گیا۔ وہ بے یقین سی بیٹھی تھی۔ اسے اس کی پہچان واپس مل گئی تھی۔ اسے امیر حماد مل گئے تھے۔ اس کا پورا وجود شکر بن گیا۔ اس کا دل خدا کا شکر ادا کیے جا رہا تھا، زبان یا اللہ تیرا شکر کا ورد کیے جا رہی تھی۔ کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سید احسان علی شاہ تھے۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت آنسو دیے، تم سے تمہاری پہچان چھینی، تمہاری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ وہ ٹوٹے سے لہجے میں بول رہے تھے۔ نہیں بابا سائیں، وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ اگر میں کہوں مجھے معاف کر دو بیٹی۔ بابا سائیں ایسا مت کہیں۔ مہر نے ان کے ہاتھ تھامے، ان پر بوسہ دیا۔ آپ بہت معتبر ہیں میرے لیے، آپ کی بہت عزت ہے۔ میں نے اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی، ہر ناانصافی بھلا دی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتے رہے، ہو بہو ان کی نوشین۔ وہ دیکھتے رہے بہت دیر تک۔ ابھی بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی، ابھی بھی نوشین کی موت کی تکلیف اتنا ہی غم دیتی تھی، لیکن اب انہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا تھا۔ اب انہیں اپنے رب کی مرضی پر چلنا تھا۔ وہ سفید لمبی قمیض اور بڑے سے دوپٹے میں ملبوس اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ باہر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حویلی پر عجیب موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ کوئی بولتا نہ تھا، سب چپ سادھ لیے تھے۔ سید احسان علی شاہ کو اپنے کیے کی سزا ملی تھی۔ ان کا بیٹا ان کے لیے دل میں ڈھیروں نفرت لیے ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ انہوں نے نوشین کو گمناموں کی طرح دفنایا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ خاموش سا کمرے میں قید ہو گیا تھا۔ اماں سائیں بیٹے کے پاس بیٹھی اس کی حالت دیکھ کر آنسو بہاتی رہتی، اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی۔ ان کے بیٹے پر کوئی عصیب ہو گیا تھا، محبت نامی عصیب۔ سید احسان علی شاہ کی تینوں بیٹیاں پھر سے خاموش ہو گئی تھیں، لیکن خرم احسان، سید احسان علی شاہ کا اکلوتا وارث، جلد ہی زندگی کی جانب واپس آ جائے گا، کیونکہ وقت
وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا، ہر بڑے سے بڑے زخم کو بھر دینے کا فن رکھتا ہے۔ مہر سلیمان کے دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ مڑی، دستک ایک بار پھر سے سنائی دی۔ وہ ہزار آوازوں میں اس دستک کو پہچانتی تھی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی اور آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑے تھے، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، قمیض کے بازو کوہنیوں تک موڑے، سیاہ گھنے ماتھے پر گرے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے ساتھ چل دی۔ بیرونی برآمدے میں آتے ہی سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ سامنے بلند درخت تیز ہوا سے جھکے جا رہے تھے۔ آسمان آج صاف تھا، نکھرا سا، پورا چاند ابھرا تھا اور ٹھنڈی میٹھی سی چاندنی ہر طرف پھیلی تھی۔ آسمان کے تھال پر بے شمار دھمکتے ہیرے ابھر آئے تھے۔ وہ مسحور سی کھڑی سامنے دیکھے گئی۔ امیر حماد اس سے 2 قدم آگے اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ سامنے آسمان کو دیکھتے رہے کتنے ہی پل۔ سید احسان علی شاہ کی حویلی کے در و بام مسحور سے اس مکمل منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سیاہ لباس، روشن چہرے والا وہ شہزادہ اور سفید لباس میں پریوں جیسی لڑکی۔ کتنے ہی لمحوں بعد وہ پلٹے، اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھا۔ اپنی پہچان واپس ملنے پر مبارک مہر سلیمان، وہ بولے، اور امیر حماد کی زندگی میں خوش آمدید۔ مہر مدھم سا مسکرائی۔ مجھے میری پہچان واپس لوٹانے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کا شکریہ، اس نے کہا، اور ان کے پاس سے گزر کر نچلے زینے پر جا بیٹھی۔ امیر حماد وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ مہر ان کی طرف پشت کیے، سر جھکائے، خاموشی سے کئی لمحے اپنے ہاتھوں کو کھولے ان میں دیکھتی رہی۔ مہر، جس زینے پر وہ بیٹھی تھی اسی پر کچھ فاصلے پر وہ آ کر بیٹھ گئے۔ مہر نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ مجھے میری پہچان تو مل گئی، وہ کہیں کھوئی سی بولی، لیکن کیا میرے اپنے تمام عمر میری موت کا سوگ مناتے رہیں گے؟ اس کے سوال پر امیر حماد نے لب بھینچے۔ امیر حماد، وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف مڑی۔ میرا اس حویلی میں دم گھٹتا ہے، یہاں سے وحشت ہوتی ہے مجھے۔ یہ حویلی اور اس کے مکین ایسے جیسے یہاں بدروحیں بستی ہیں۔ اتنی خاموشی، اتنا سناٹا ہے یہاں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ کتنے لمحے خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے مہر، وہ بہت دیر بعد سنجیدگی سے بولے۔ وہ چونکی، دل ایک دم سے دھڑکا۔ انہوں نے کہا تھا ہم، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں رہیں گے یہاں، اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بولے، یہاں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں کہیں بھی لے جاؤں گا، تم بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ؟ جہاں میں لے کر جاؤں، وہ بولے۔ مہر نے بے اختیار سر ہلایا۔ امیر حماد بے ساختہ مسکرا دیے۔ مہر کے چہرے پر بار بار بال اڑ کر آ رہے تھے، اس کا چہرہ دیکھنے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم جائیں گے تمہارے بابا جان کے پاس۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ کیا کہا؟ وہ خوشگوار حیرتوں میں گری ہوئی بولی، ہاں، تمہارے اپنوں کے پاس، اجازت لینے۔ آپ مجھے وہاں لے کر جائیں گے؟ وہ خوشی سے کانپتی آواز میں بولی۔ امیر حماد نے اس کے چہرے پر آنے والی خوشی اور آنکھوں میں بے تحاشا ابھرتی چمک کو دیکھا اور دل سکون سے بھرتا چلا گیا۔ انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ سچ، وہ بولے۔ سچ کہیں گے مہر، جو سچ ہے وہ، امیر حماد بولے۔ مہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں، ہم سچ کہیں گے۔ لیکن، وہ بولے، اب کبھی رونا مت۔ انہوں نے اس کے آنسوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ مہر ایک دم بھیگی آنکھوں سے کھلکھلا کر ہنسی۔ کبھی نہیں روؤں گی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ امیر حماد نے ہولے سے مسکرا کر آنکھوں کا رخ بدل لیا۔ وہ سامنے آسمان کو دیکھنے لگے اور مہر انہیں۔ وہ جانتے تھے وہ پیاری لڑکی اب کئی گھنٹے انہیں بنا پلک جھپکے دیکھے گی، دیکھتی رہے گی۔ بہت خوبصورت منظر تھا، ہر منظر سے زیادہ خوبصورت۔ محبت آس پاس ہی کہیں گنگنا رہی تھی، گھوم رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ کوئی لڑکی تھی پریوں جیسی، کوئی شہزادہ تھا خوابوں جیسا،
کوئی عشق تھا، کوئی عشق تھا۔ یہ تھی میرے محرم کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اسی کے ساتھ ایک اور ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔